صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون. الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن جلت عظمتہ. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر الطور الطاہر الدر الفاخر العلم الظاہر المنصور المؤید الرسول المسدد سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. سیم علی بقیت اللہ فی العالمین وخاتم ائمۃ المعصومین الکہف الحسین وغیاث المستر المستکین ملجأ الہاربین وعصمت المعتصمین. ارواحنا وارواح العالمین لتراء بمقدمہ فداہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد یا عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ. الا وان الدنیا قد ادبرت وعاونت بوداع وان الآخرۃ اقبلت واشرفت باطلاع. الا وان اليوم المزمار وغدا السباق السبقۃ الجنۃ والغایۃ النار. افلا طائب من خطیتہ قبل منیتہ العامل لنفسی قبل یوم بوسہ. اجازت کے نام بھی بمناسبت روز ولادت حضرت فاطمہ معصوم قم صلوات اللہ السلام علیہا سب سے پہلے ان کے فرزند عزیز حضرت حجت ابن الحسن عسکری صلوات اللہ السلام علیہ اور ان کے نائبین مراجع اعظام حفظہم اللہ تعالی اور اعظمہ حضور خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اور خداوند عالم کی بارگاہ میں بس دعا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں ہم سب کو اس بی بی آخرت کی زیارت نصیب ہو اور میدان قیامت میں ان کے خاندان کی شفاعت ہم سب کو نصیب ہو. جناب فاطمہ معصومہ صلوات اللہ السلام علیہ کی عظمت و منزلت بے پناہ ہے جس کو ہم اندازہ نہیں کر سکتے. یہ بات ہمارے ذہن عالی میں رہنا چاہیے. اہل بیت کی فردیں بہت ہیں لیکن سب کو خصوصیت حاصل نہیں ہے جو بعض کو حاصل ہے. تو یہ خصوصیت جو حاصل ہے کہ جناب علیہ السلام کی بہت سے فرزند ہیں لیکن اس میں جو جناب ابوالفضل عباس کو منزلت حاصل ہے. بیٹیاں اور بھی ہیں لیکن جو جناب زینب کو منزلت حاصل ہے.
تو یہ منزلتیں نسبتوں کی بنا پر نہیں ہوتی، یہ منزلتیں ان کے کردار، ان کے اخلاق، ان کے ایمان اور خدا کی بارگاہ میں ان کی قربت کی بنا پر ہوتی ہیں۔ ورنہ اگر سے اس بنا پر ہوتے ہیں تو سب کے سب اتنے ہی محترم تو سبھی ہیں، لیکن سب ایک طرح کے محترم نہیں ہیں۔ اور یہ بات بھی ہے کہ اہل بیت نے اگر کسی کے فضائل بیان فرمائے ہیں تو محبت میں نہیں بیان فرمائے بلکہ حقیقت میں بیان فرمائے۔ امام موسیٰ بن جعفر صلوات اللہ سلام علیہ ایک روایت میں اپنی بیٹی کے بارے میں فدا ابوہا، ان کا باپ ان پر قربان ہو جائے۔ قربان ہونا کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، ایک معصوم کا کسی پر قربان ہونا بہت بڑا درجہ رکھتا ہے۔ یہ خود بتایا جس پر وہ قربان ہو رہے ہیں اس کا درجہ کسی معصوم سے کم نہیں ہے، گرچہ وہ معصوم کی فہرست میں نہیں ہے لیکن درجات کے اعتبار سے معصوم سے کم بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ امام موسیٰ علیہ السلام کی زندگی زیادہ تر قید خانے میں گزری۔ کچھ لوگ مدینے آئے اپنے سوالات لے کر کے تو ان کے جوابات چاہیے تھے ان کو۔ اس وقت امام موسیٰ بن جعفر صلوات اللہ سلام علیہ مدینے میں موجود نہیں تھے، جناب معصومہ موجود تھی، اور اس وقت ان کی عمر 5-6 سال زیادہ کی نہیں تھی، کیونکہ سن 173 میں آپ کی ولادت ہوئی ہے اور 179-80 میں امام کاظم اسلام کی شہادت ہوئی ہے، تو ان کی زندگی کا واقعہ ہے، تو ان کی عمر ہمارے 5-6 سال زیادہ کی نہیں تھی۔ پوچھا اب نہیں ہے کہ ہمارے اس کا سوالات دے دو، لوگوں نے سوالات دیے اور بی بی معصومہ نے ان سارے سوالات کے جوابات لکھ کر کے ان کو دے دیے۔ سوالات لکھ کے لوگ لائے تھے اور ان سارے سوالات کے جوابات بی بی نے لکھ کے دے دیے، اور جب لوگ واپس گئے اور راستے میں امام موسیٰ جعفر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو کہا کہ مولا ہم آپ کے گھر گئے تھے سوالات لے کر کے، اور آپ کی بیٹی نے، آپ کی شہزادی نے ہمارے جوابات دیے تھے۔ امام نے خط کا جواب دیکھا، سارے جوابات سید فرمایا فداہا ابوہا، اہل بیت کے خاندان کے کم سن بچے بھی علم کی منزل پر بلند ترین درجے پر فائز ہوتے ہیں۔ اگر آج ان کا یہ تعلیم نہ ہوتی اور آج ان کو گھر سے سکھایا نہ گیا ہوتا تو بڑے بڑے لوگ سوالات لے کے آئے تھے، یہ چند برس کی بچی کیا جواب دیتی، لیکن جواب دینا بتایا کہ خاندان اہل بیت کے لوگ ابتدا سے علم کی منزل میں کتنے آگے ہوتے ہیں کہ مشکل ترین سوالات کے جوابات بھی دے لیتے ہیں۔ اور آپ غور کریں، یہ بیوی وہ ان کو امام رضا سے خاص الفت تھی کیونکہ امام رضا کی سگی بہن ہے یہ، اور 6 برس کی تھیں جب امام کاظم علیہ السلام کا انتقال ہوا ہے، تو بقیہ 22 برس انہوں نے امام رضا علیہ السلام کی سرپرستی میں گزارے۔ امام نے بہن کے ساتھ ساتھ ایک بیٹی کی طرح سے اپنے بہن کو پالا، اور دونوں بھائی بہن میں بے پناہ محبت تھی۔ جو محبت جناب زینب امام حسین میں تھی، ویسے ہی محبت جناب معصومہ قم اور امام رضا علیہ السلام میں تھی۔ یہ محبت جذباتی نہیں تھی، یہ محبت معرفت کی بنیاد پر تھی۔ یہ جو جملے ملتے ہیں بہت بڑے جملے ہیں کہ روایت ہے کہ جو شخص ان کی زیارت کرے اس کے لیے جنت واجب ہے۔ یہ جنت واجب ہونا آسان کام تھوڑی ہے۔ من زار عارفا بحقها فلہ الجنہ، امام رضا نے بھی فرمایا کہ جو ان کی زیارت کرے ان کی معرفت کے ساتھ اس پر جنت واجب ہے۔ امام جواز علیہ السلام نے فرمایا جو میری پھوپھی کی زیارت کرے قم میں اس پر جنت واجب ہے۔
معصوم بلا وجہ جنت نہیں بانٹ رہے ہیں۔ اگر کسی کی زیارت کے بعد جنت واجب ہے تو اس کا مطلب ہم کو گناہ کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ ایک زیارت کر لیں کہ جنت مل جائے گی، نہیں۔ اب تک جو گناہیں ہو گئی ہیں زیارت کے بعد معاف ہو جائیں گی، بشرطے کہ تم بقیہ زندگی میں احتیاط کرتے رہو۔ ائمہ معصومین کی زیارت گناہ کرنے کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے، بلکہ معصومین کی زیارت انسان کی ذمہ داریوں کو بڑھا دیتی ہے۔ اگر ہمارے نام کے ساتھ حاجی لگ گیا ہے تو میں ایک جملہ اساس کرو بات کروں رہا کہ جب آدمی حج کرنے جاتا ہے یا زیارت کرنے جاتا ہے تو اس کو کم سے کم ثواب یہ ملتا ہے کہ اس کے ساری گناہیں معاف ہو جاتی ہیں۔ تو اگر ہم نے اپنے نام کے ساتھ حاجی لگانا شروع کر دیا ہماری گناہیں معاف ہو گئیں۔ میں چھوٹی سی بات عرض کروں، اگر کوئی گندا کپڑا آدمی پہنتا ہے اور لانڈری میں جا کے کپڑا صاف ہو جاتا ہے، دھل جاتا ہے، نیا ہو جاتا ہے، سارے دھبے مٹ جاتے ہیں، اب جب پہنتا ہے تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کو پھر سے گندا کر دے یا اس کی صفائی کو باقی رکھے؟ کیا کرے؟ لانڈری سے دھلوا کے لے کر کے آئے اور پھر جا کر کے کیچڑ میں ڈال کے آئے، یا پوری حفاظت کرے اب کوئی دھبا نہ پڑنے پائے؟ اگر اس نے حفاظت کی تو یہ آدمی وہ ہے جس کو اپنے لباس کی قدر معلوم ہے، شریف آدمی ہے۔ اور اگر آنے کے بعد پھر کیچڑ میں ڈال دے تو آپ اس کو کیا تعبیر کریں؟ آپ خود اپنے ذہن میں سوچ لیجئے۔ تو اگر حاجی لگنے کے بعد ہمارے گناہ بخش گئے ہیں تو اگر ہم اپنے نام کے ساتھ اس حاجی کو لگانا چاہ رہے ہیں تو کم از کم اپنے کردار کو گناہوں سے بچا کے رکھیں تو صحیح، تاکہ حاجی کے لفظ کا اعتبار تو باقی رہے۔ حاجی کے ماں ہو گئے، اللہ کے ہاتھ پلٹ کر کے آئے تو اللہ کے یہاں سے پلٹ کے آئے یا اللہ سے پلٹ کر کے آئے؟ کہاں سے واپس آئے؟ اللہ کے یہاں سے پلٹ گیا یا اللہ سے پلٹ گئے؟ تو معصومہ کی زیارت بنا کر کسی نے زیارت کر لی تو اس کا مطلب ہے اس کے گناہیں معاف ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں اس بی بی کو اللہ نے جو نسبتیں دی ہیں، جناب زہرا سلام اللہ علیہا، اور ان کے ان دختر عزیز کے درمیان چند شباہتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک شباہت یہ پائی جاتی ہے روان کہ جو شخص مدینے میں جناب زہرا کی زیارت کرے 3 دن تک اس پر جنت واجب ہے۔ تو جناب زہرا کی زیارت پر جنت واجب، ان کی بیٹی جناب معصومہ کی زیارت کرنے والوں پر بھی جنت واجب ہے۔ ان کا بھی نام فاطمہ، ان کا بھی نام فاطمہ۔ وہ اپنے وقت کے امام علی کی محافظ تھی، یہ اپنے وقت کے امام علی ابن موسیٰ الرضا کی محافظ تھی۔ ان کا بھی امام وقت علی کا نام علی تھا، ان کے بھی امام وقت کا نام علی ہے، تو جنت واجب ہے۔ وہ بھی معصومہ ہے ہائے تطہیر کی بنا پر، یہ معصومہ امام کے قول کی بنا کے اوپر۔ جناب زہرا 3 طرف سے معصوموں سے گھری ہوئی ہیں۔ جناب زہرا 3 طرف سے معصومے سے گھری ہوئی، باپ معصوم، شوہر معصوم، بیٹے معصوم۔ باپ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم معصوم، شوہر علی مرتضیٰ سلام اللہ علیہ معصوم، بیٹے حسن حسین سلام اللہ علیہ معصوم۔ تینوں نسبتیں ہیں، باپ بھی معصوم، شوہر بھی معصوم،
بیٹے بھی معصوم. جناب معصومہ قم کی شادی نہیں ہوئی، لہذا ان کے کیا شوہر نہیں ہے اور بیٹے نہیں ہیں، لیکن خدا نے عصمت کے گھیرے کو کم نہیں کیا. کہ باپ بھی معصوم علی ابن امام موسیٰ ابن جعفر، بھائی معصوم علی ابن موسیٰ رضا، بھتیجا معصوم امام ہوا تقی صلوات اللہ سلام علیہ. اگر وہ تین طرح کی عصمتوں سے گھری ہوئی ہیں تو معصومہ قم بھی تین طرح سے عصمتوں سے گھری ہوئی ہے. اس لیے ملتا ہے السلام علیک یا بنت ولی اللہ، السلام علیک یا اخت ولی اللہ، السلام علیک یا امت ولی اللہ. سلام آپ پر اے ولی خدا کی دختر، سلام آپ پر ایک ولی خدا کی خواہر، سلام آپ پر ایک ولی خدا کی پھوپھی. یا آپ غور کریں، یا یہ نہیں کہا گیا کہ موسیٰ بن جعفر علی بن موسیٰ، نہیں، ولی اللہ کی بات کی گئی ہے. ولی اس کو کہتے ہیں جس کو کائنات پہ اختیار ہوتا ہے. ولی یعنی دنیا کا مالک، زمین و آسمان پہ قدرت جس کو رہے وہ ولی اللہ کہلاتا ہے. اگر بی بی ولی اللہ کی بیٹی ہے تو یہ بھی قدرت رکھتی ہے، اختیار رکھتی ہے، اثر رکھتی ہے، بے اثر نہیں ہے، گھری ہوئی چاروں طرف سے. اور درجہ کتنا ہے؟ آپ یہ زیارت کے جملے بہت کم ملیں گے جہاں بھیا فاطمہ اشفعی لی فی الجنہ فإن لک عند اللہ شانا من الشان. یا فاطمہ فاطمہ قیامت میں میری شفاعت کرے گا، کیوں اللہ کے نزدیک آپ کا درجہ بہت زیادہ بلند ہے، یہ کوئی معمولی درجہ نہیں ہے. اور آج یہ معصومہ کا احسان ہے جو آج قم میں مرکز اہل بیت ہے. روایت میں ملتا ہے کہ مکہ خدا کا حرم ہے، مدینہ رسول اللہ کا حرم ہے، قم اہل بیت کا حرم ہے. روایت حرم یعنی محترم جگہ، گھر. مکہ اللہ کا حرم، مدینہ رسول اللہ کا حرم، اور قم اہل بیت اطہار کا حرم. اور آج یہ معصومہ کی برکت ہے کہ جمعہ سے علم کی شعاعیں پھوٹ پھوٹ کے نکل رہی ہیں، مجتہدین پل رہے ہیں، مبلغین تربیت پا رہے ہیں، امامت کا شجر پھیل رہا ہے. یہ سب اگر ایک طرف علماء کی محنتوں کا نتیجہ ہے تو اس پہ سب سے بڑا معصومہ کی عنایتوں کا اثر ہے. یہ قم کی ساری رونقیں، سارے علماء کی خدمتیں، یہ تشیع کا دفاع، یہ سب معصومہ کی برکتیں. اور معصومہ خیال رکھتی ہیں. ہم جب زیارت کرنے جائیں تو یہ سوچ کے جائیں ہم کسی صاحب اختیار کے گھر پہ جا رہے ہیں، یہ سوچ کے جائیں جن کے پاس جا رہے ہیں وہ ہمارے بدن سے زیادہ ہمارے دل کو دیکھ رہے ہیں. ہم زیارتوں کو سمر ویکیشن کا سفر قرار نہ دیں، ان زیارتوں کو معرفت کا سبق قرار دیں. آپ جا کے دیکھیں، چونکہ ہم لوگ جاتے ہیں کچھ واقف ہی نہیں ہے، 2 گھنٹہ حرم میں رہتے ہیں، 4 گھنٹہ بازار میں رہتے ہیں. ایران جاتے ہیں تو 2 بیگ خالی لے کے جاتے ہیں کہ اس مال سستا ملے گا تو بھر کے لاتے ہیں. وہاں کے لوگوں کو اتنے بازار نہیں معلوم ہوتے جتنے زائرین کو معلوم ہے. مشہد کے جتنے بازار زائرین کو معلوم ہے، قم کے جتنے زائرین وہاں رہنے والے لوگوں کو معلوم نہیں ہے. چلو گھوم کے آنے کا مطلب نہیں ہے، جانا ہے اصلاح کر کے آنا ہے. آپ غور کے جناب موسیٰ کا درجہ کیا ہے؟
اگر آپ کبھی قم جائیں تو آپ دیکھیں کیسے کیسے بڑے علماء مراجع کرام، بخدا میں نے دیکھا مراجع کرام ان کے دروازے کے سامنے کھڑے ہوتے تھے اور ایسے ہاتھ پھیلاتے جیسے کوئی فقیر کسی کے سامنے کھڑے ہو کر کے ہاتھ پھیلایا ہو، علم کی بھیک مانگتے تھے۔ آغائے بردی علم کی بھیک مانگتے تھے، لیکن احترام کتنا کرتے تھے۔ آج ہمیں کوئی درجہ مل جاتا ہے تو ہم بہت سی چیزوں کو بھول جاتے ہیں، اور جن کی بنا پر ملتا ہے ان کو پہلے بھول جاتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم کل کچھ نہیں تھے، آج کسی نے ہم کو سہارا دیا، بڑے ہوئے بڑے ہوئے بڑے ہوئے، جب کسی منزل پہ پہنچ گئے تو جس نے سہارا دیا اسی کے خلاف۔ جو میں خطبہ شعر نہیں پڑھنا چاہتا، کسی نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جن پتھروں کو ہم نے بلندی عطا کی تھی، جب وہ ذرا سا بلند ہوئے تو ہمیں اوپر برس پڑے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ جس کو بڑھائیے کل وہی آپ کے خلاف ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ غور کریں آیت اللہ بروجردی کے بارے میں، غور کریں آدمی کتنا بڑا ہوتا ہے، کیسے بڑا ہوتا ہے۔ سعودی کا بادشاہ آیا ایران وزٹ کرنے کے لیے، اس زمانے میں شاہ کی حکومت تھی، اس نے پیغام بھیجا کہ میں آپ کے علماء سے ملنا چاہتا ہوں۔ مرجع وقت بردی مرجع تھے، تو سعودی کا سفیر، بادشاہ کے دربار کا وزیر اور ایک اور آدمی رسمی دعوت نامہ لے کے آغا کے پاس آیا، کہا کہ آدمی آیا ہے، بادشاہ ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے، آپ ملاقات کر لیں، ہو سکتا ہے کچھ سعودی کے مسائل حل ہو جائیں، کچھ بقی کے مسئلے حل ہو جائیں، وہ آپ سے خواہش کر رہا ہے ملنے کی۔ سفیر نے کہا میں ان کا نمائندہ بن کے آیا ہوں اور آپ کو رسمی طور سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، وقت دیں کہ ہمارے شاہ آپ سے آ کے مل لیں۔ کہا میرے پاس وقت نہیں ہے۔ پھر جو شاہران کا نمائندہ تھا اس نے کہا کہ اس بادشاہ نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ گزارش کی ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو سعودی کا بادشاہ آپ سے ملنے کے رہنا چاہتا ہے، چند منٹ آپ دے دیں۔ کہا کہ میرے پاس وقت نہیں۔ کہا یہ تحفے دیے، یہ قرآن ہے اور یہ خانہ کعبہ پر جو پردہ لگایا جاتا ہے، جو پرانا ہو جاتا ہے اس کے ٹکڑے کاٹ کر کے بانٹے جاتے ہیں، تو اس کا ٹکڑا آپ کو ہدیہ دیا ہے۔ کہا یہ قرآن تم لے لو، پڑھا کرنا کبھی کبھی، اور یہ خانہ کعبہ کا جو کپڑا اس کو فریم کرا کے میرے سامنے لگا دو، اور یہ ایسا ایک بوڑھا آیا تھا کہ تم کا کام آئے گا۔ کہا کہ میں پھر آپ سے گزارش کرتا ہوں پلیز غور کریں، سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، غور کریں کہ آپ وقت دے دیں، ملاقات ہو جائے گی، آپ سے مل کر میرے پاس وقت نہیں ہے۔ جب لوگ دن جا متا کرتے تو وہ کہہ لگے اگر آپ کو اور کوئی کام، اس کے مدد نہیں، اب آپ تشریف لے جائیں۔ یہ تو ہندوستان کا مسئلہ ہے، یہاں کوئی آدمی بیٹھ جاتا ہے، کسی سے ملنے آتا ہے تو فیویکول لے کے آتا ہے۔ مسئلہ 2 منٹ کا ہے، بیٹھیں گے 2 گھنٹہ۔ اس وقت کہتے ہیں علماء کو پڑھنے کے وقت آپ دیتے ہی نہیں، بھائی 2 منٹ کا کام ہے، چلے جاؤ نا بھائی، اور وہ فیویکول چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ کسی وقت بھی 12 بجے رات میں، 2 بجے رات میں، ہم لوگوں کے پاس نہ نیند ہے، نہ آرام ہے، نہ کچھ ہے، نہ سفر ہے، نہ حضر ہے، کچھ بھی نہیں۔ اور یہ کہ استخارہ ایسا مسئلہ ہے، جب کسی کو وقت 2 بجے رات میں تو استخارہ ہے، 3 بجے دن میں استخارہ ہے، 4 بجے کوئی سو رہا ہے استخارہ ہے، پلیز ارے بھائی سو رہا ہے، ارے ہمارا کام، ارے بھائی آپ کا کام ہے، کوئی نیند بھی ہے کسی کی ہے یا نہیں آخر؟ پر یہ ہمارے مسائل ہیں جو کبھی حل ہونے والے نہیں ہیں، تو کہ آپ چلے جائیے۔ آپ غور کریں بڑائی کہاں سے آتی ہے۔ جب وہ چلے گئے تو آپ کے جو دوست تھے، احباب تھے، آفس والے کا آقا اتنا بڑا چانس آپ نے مس کر دیا، اتنا اچھا موقع اپنے ہاتھ سے گنوا دیا۔ بعد
کہا کہ میں نہیں کہا آنے والا وہابی ہے، اپنے مذہب کا پابند ہے، یہ قم آتا تو معصومہ کی زیارت کو نہ جاتا، یہ قم آتا تو معصومہ کی قبر مطہر کہ مجھے شرم آتی کہ قم آئے، میں اس سے ملوں جو معصومہ سے ملنا نہ چاہتا ہوں۔ آپ غور کریں درجہ کیسے بڑھا ہے۔ قم میں میری عزت معصومہ کی بنا پر ہے، میرا وقار معصومہ کی بنا پر ہے، میں اس شخص سے کیسے مل لوں جو معصومہ سے ملنے کو تیار نہیں ہے۔ بڑائی یہاں سے آتی ہے، بزرگی یہاں سے آتی ہے۔ ہر وہ شخص جس کو کسی نے بڑا کیا ہے، آدمی ہمیشہ اس کا احسان مند رہنا چاہیے کہ آج ہم کو عزت اس کی بنا پر ہوئی ہے۔ خدا ہم سب کو توفیق عطا کرے اور جناب معصومہ کی زیارت کی بار بار سعادت نصیب فرمائے اور معرفت کے ساتھ زیارت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما علی بقیۃ اللہ فی العالمین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اس سے پہلے میں آج کا شکر الحمدللہ ہماری مٹی بنجر نہیں ہے، نہیں مایوس ہے اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہوتی مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ آج ہمارے پاس جو صلاحیتیں ہیں ان کو مہمیز کرنے کی ضرورت ہے، ان کو راستوں پر لگانے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ اس سال ہماری قوم کے 3 بچوں نے پوری کوشش کے ساتھ اور اپنی صلاحیتوں کے ساتھ UPSC امتحانات میں نمایاں کامیابی حاصل کی ہے، اور یہ کامیابی انہوں نے خود اپنے اوپر حاصل کی ہے۔ انڈیویجول طور پر انہوں نے محنتیں کی ہیں، مشقتیں کی ہیں، راتوں کو جاگے ہیں، پورا وقت لگایا ہے، اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ تعصب کتنا بھی ہو، ظلم کتنا بھی ہو، لیکن اگر ہمارے پاس صلاحیتیں ہیں تو ہم جیتنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ سارے بہانے کہ تعصب ہے، فلاں کام ہے، یہ سب الگ الگ ہے۔ ہم ثابت کر سکتے ہیں کتنا بھی تعصب ہو، ہم ان تعصبات کی ساری رکاوٹوں کو دور کر کے آگے چلنے کے لیے تیار ہیں۔ ہماری قوم کے یہ 3 بچے جس وقت یہاں ہیں، کیا ہمیں ان کا حوصلہ نہیں بڑھانا چاہیے؟ کیا ہمیں ان کو سمان نہیں دینا چاہیے؟ کیا ہمیں ان کی قدر نہیں کرنا چاہیے؟ اگر قوم اپنے بچوں کی قدر کرے گی تو کل 2 بچے اور نکل کے آئیں گے، 5 بچے اور نکل کے آئیں گے۔ لیکن اگر ہم نے ناقدری کی تو یہ 3 سے گھٹ کر کے 0 پہ بھی پہنچ سکتے ہیں۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم خدا بند عالم کہتا ہے کہ وہ لوگ پیغمبر کا جو لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے آتے ہیں، جب صلی علیہم آپ ان کے لیے دعا کیجئے، فَإِنَّ صَلَاتَكَ، یہ آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا سبب ہے۔ یعنی جو کچھ دے رہا اس کے لیے کچھ دعا تو کرو، پیغمبر سے خدا کہہ رہا ہے
کہ زکوٰۃ دے رہے تو ویسے لے کے رکھیے نہیں، تو انہیں واجب ادا کیا، صلی نے بلکہ دعا کرو، یعنی ان کے حوصلہ افزائی کرو، ان کی تشویق کرو، ان کے حوصلے کو بڑھاؤ، ان کو عزت دو، تاکہ وہ اپنی عزت، اور یہ بھی احساس ہو کہ ہماری قوم ہماری عزت کرنا جانتی ہے۔ اگر آج ہم ان بچوں کی قدر نہیں کریں تو کل اگر قوم کا مسئلہ ہے تو پوچھیں کہ قوم نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ لہذا آج جمعے کی نماز کے بعد آپ سب حضرات موجود رہیے، یہ 3 بچے یہاں آئے ہیں، ان کو ہم بہت معمولی سا حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں، ہمارے بس کی بات نہیں ہے، لیکن دعا کریں خدا ان بچوں کو جس لائن میں ہے اس میں اس منزل تک پہنچائے جو آخری منزل ہے، اور جب تک یہ سروس میں رہیں عزت کے ساتھ رہیں، کسی بھی منزل پر ان کی عزت پر حرف نہ آئے، ایمانداری کے ساتھ، پورے وقار کے ساتھ، اور تمام رکاوٹوں کو دور کرتے ہوئے بچے آگے تک پہنچے۔ میں ان بچوں کا اور ان کے والدین کا شکر ادا کرتا ہوں، اور خدا کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں خدا اس طرح کے بچے اور پیدا ہوں، ان کا اور حوصلہ ہو، اور ان سے میری گزارش ہے یہ خود لوگوں کو بتائیں کہ اگر ہم آگے بڑھ سکتے تو آپ کے، ہمارے پاس بھی 2 آنکھیں ہیں، آپ کے پاس بھی 2 آنکھیں ہیں، ہمارے پاس بھی 2 ہاتھ ہیں، جو کچھ ہمارے پاس ہے سب آپ کے پاس ہے۔ ایسا نہیں کہ ہمارے پاس کچھ ایکسٹرا ہے، بس ہم نے خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو صحیح استعمال کیا، آج اس منزل پر پہنچ گیا۔ لیکن میں اسے یہ کہوں گا جس بھی منزل پر آپ پہنچ جائیں، کسی بھی عہدے پر پہنچے، خدا کو مت بھولیے گا۔ عزت خدا کی، للہ العزت، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ عہدے پر پہنچنے کے بعد دین کا سودا مت کیجیے گا، کرسی کی خاطر مذہب کا سودا مت کیجیے گا۔ عزت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ میری گزارش ہے آپ تمام حضرات سے کہ آپ جلدی جلدی مت جائیں، تھوڑا سا وقت نکالیں، ہوٹل کے وقت میں کمی کر دیں، باہر کھڑے ہونے کے وقت میں کمی کر دیں، اور پوری سمان کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ ان بچوں کو اعزاز دیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کا کام کریں، تاکہ بچے اور بھی اس طرح کے بچے، ہمارے کیا 3 ہیں تو کل انشاءاللہ آئندہ سال 13، 25 اور 50 بچے بھی ہمارے قوم سے نکلیں، اور پتہ چلے علی والے بھی آگے آنے کی صلاحیتیں رکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا امیر المومنین علی ابن ابی طالب سید الوصیین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولاتنا فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین۔ اللہم صلی علی الحسن والحسین سید شباب اہل الجنت و امامی المسلمین۔ اللہم صلی علی علی بن الحسین زین العابدین و محمد بن علی الباقر و جعفر بن محمد الصادق ائمۃ المسلمین۔ اللہم صلی علی موسیٰ بن جعفر الکاظم و علی بن موسیٰ الرضا و محمد بن علی التقی الجواد ائمۃ المسلمین۔ اللہم صلی علی بن محمد الہادی النقی والحسن بن علی الزکی العسکری امامی المسلمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا صاحب الہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالہیہ حجت ابن الحسن القائم المنتظر المہدی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
پروردگار امامت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہر آفت و بلا سے ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہر طرح کے رنج جو غم و علم کو ان کو وجود مقدس سے دور فرما۔ پروردگار ہمارے قوم کے نوجوانوں کو دنیا کے بہترین نوجوانوں میں شمار فرما، ان کو ترقی کی بلند ترین منزل نصیب فرما، شر حاسدین سے ان کو محفوظ فرما، قلب مقدس امام زمان ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بچوں کی کامیابی کے جوانوں کی ترقی کے لیے امام کی سلامتی کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔